بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے ہمارے دوستوں نے جو ہے نا وہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا ہے جو جواد نقوی کے نام سے مشہور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اور بظاہراً اس نے شیعہ لباس پہن رکھا ہوتا ہے، شیعہ علماء کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں ہے کون، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا اصل نام فرزند علی شاہ ہے، فرزند علی شاہ۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ شاہ ہے۔ یہ ہری پور ہزارہ ڈویژن کے پی کے کا جو ہزارہ ڈویژن ہے اس کا ایک شہر ہے ہری پور، وہاں کا رہنے والا ہے، اور اس کی مادری زبان جو ہے وہ ہندکو ہے۔ ہری پور ہزارہ میں اکثریت جو ہے وہ مخالفین کی ہے، یعنی غیر شیعہ افراد کی ہے، اور وہاں پر اپنے آپ کو بہت بڑا چڑھا کے جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھ دیا کرتے ہیں۔ شاہ لکھ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ سادات ہے یا سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ وہ شاہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شاہی طور پر جو ہے نا وہ پیش کرنے کے لیے کہ جی ہم رائل فیملی کے ہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھا کرتے ہیں۔ کے پی کے میں یہ چیز عام ہے، وہ ہوتے کسی اور قبیلے سے لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ شاہ لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو اس کا، اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہری پور ہزارہ میں بلکہ ہزارہ ڈویژن کی اکثریت جو ہے وہ دیوبند مسلک سے یا اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ خاص طور پر ہری پور میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگ، آپ کہہ لیں کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہاں پر غیر شیعہ آبادی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور شیعوں کی تعداد وہاں پر بہت کم ہے۔ آپ اس کے فرزند علی شاہ کا اگر میٹرک کا سرٹیفکیٹ دیکھیں یا اس کی جو پرائمری کا سرٹیفکیٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل نام فرزند علی ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ جواد نقوی اس نے اس وقت نام رکھا کہ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا، نکاح نامے میں اس نے اپنا نام جواد نقوی رکھوایا، اور ایک سازش کے تحت، ایک پلان کے تحت رکھوایا تھا، وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ ابھی اوائل میں اس نے آرمی میں یہ گیا تھا، اور وہاں پر یہ ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اس نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ اس نے کچھ عرصے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیوبند مسلک کی تبلیغ میں مشہور ہو گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب میں جو وہابی ادارے ہیں وہ وہابیت کی تبلیغ کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، مختلف تنظیموں کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں، مختلف شخصیات کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی پروپیگیشن کی جائے، بنو امیہ کو پروپیگیٹ کیا جائے، اور بنو امیہ کے کالے کرتوتوں کے اوپر پردے ڈالے جائیں۔ بریلوی مسلک میں انہوں نے تبلیغ کے لیے الیاس قادری نام کا ایک شخص ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہراً اس نے سبز پگڑی باندھی بھی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہابیوں کا ایجنٹ ہے، جو وہابیوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، جن کا مقصد بنو امیہ کے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈال کر بنو امیہ کو بہت نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار اور بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ خبیث جو ہے وہ معاویہ کا عرس بھی ہونا، یزید کے باپ کا عرس اس نے منانا شروع کیا ہوا ہے، اور اس قسم کی بہت ساری حرکتیں کرتا ہے۔ دیوبندی مسلک میں بھی سپاہ صحابہ کے نام سے اور دوسرے تنظیموں کے نام سے وہابیوں نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا۔ تمام مسالک میں کہیں نہ کہیں وہابیوں کے ایجنٹ موجود ہیں، وہ ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بنو امیہ کے نظریے کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شیعوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت کوشش کی انہوں نے شیعہ علماء کو خریدنے کی، شیعہ مولویوں کو خریدنے کی، لیکن اس حد تک کوئی بھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ وہ بنو امیہ کا پرچار شروع کر دے، عزاداری یا سید الشہداء کے خلاف بھونکنا شروع کر دے، اور اہل بیت کی توہین کرے، انبیاء کی توہین کرے، اور ایسے لوگوں کو جن کا شیعہ مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کی تعریف شروع کر دے۔ تب انہوں نے اس جواد نقوی کو
یہ جو جس کا اصل نام فرزند علی ہے، اس کو جواد نقوی کا لبادہ اڑایا، ایک نیا نام اسے دیا اور شیعہ لباس اسے پہنایا، ابا اور امامہ پہنا کے شیعہ لباس پہنا کر، اور اسے بہت زیادہ پیسہ دیا، اربوں روپیہ اسے دیا۔ نتیجے کے طور پر اس نے لاہور میں ایک بہت بڑی زمین خریدی، وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا، ایک بڑی شاندار مسجد بنائی، اور شیعہ لباس پہن کر شیعوں کے خلاف تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ یہ بات میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کے تمام کے ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کے تمام جید شیعہ علماء کرام، جن میں علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ سید حامد علی شاہ موسوی، علامہ راجہ ناصر عباس، علامہ امین شہیدی اور بہت سارے علماء کرام نے اس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رکھا ہے، اور انہوں نے ببانگ دہل کہا ہے کہ اس شخص کا شیعہ مذہب اور مسلک سے، شیعہ قوم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ تنظیموں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رکھا ہے، پاکستان کی تقریباً تمام شیعہ تنظیموں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے۔ چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود دیکھ لیں اور آپ کو یقین آ جائے کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے۔ اس نے شیعہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، شیعہ علماء کا لباس پہنا ہوا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اور یہ شیعہ لباس پہن کر شیعوں کے خلاف، عزاداری کے خلاف، اہل بیت کے خلاف اور دشمنان اہل بیت کے فیور میں کام کر رہا ہے۔ شیعہ شاعر کا مذاق اڑانا، ذوالجناح کا، ماتم کا، عزاداری کا اور اہل بیت کی توہین کرنا، یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو ہمیں ایسے شخص سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں یہ سارے ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اسے غور سے دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ وہابیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کا شیعہ مذہب اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اصل مذہب اور مسلک جو ہے وہ دیوبندی ہے، اور اس نے شیعہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ وہابیوں کا ایجنٹ ہے۔ سعودی عرب کے وہابی اداروں کی طرف سے اسے اربوں روپیہ سالانہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا سیٹ اپ قائم کر رکھا ہے، طلباء کو اس نے جمع کر رکھا ہے، اور اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے مدرسے میں 70% استاد اور اسٹاف جو ہے وہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور اس کی کوئی بھی ویڈیو کسی بھی شیعہ گروپ میں بالکل شیئر نہ کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔